نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق لكم من أزواجكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وعلیکم السلام میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے محترم طالب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میری آج کی اس نظم سعید کا موضوع نکاح کے بارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق فرصت بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کر دیے تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے اور تمہارے درمیان محبت و رحمت کا جذبہ پیدا کیا. سامعین کرام، نکاح کا مقصد مرد اور عورت میں ایک پاکیزہ رشتہ کا جوڑنا ہے، اور نکاح سے صرف مرد اور عورت میں رشتہ نہیں جڑتا بلکہ دو خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں. سامعین کرام، مرد کے عزیز و اقارب عورت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور عورت کے عزیز و اقارب مرد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے کہ جو شخص بھی نکاح کرنا چاہے اس کا نکاح کر دیا کرو. اگر وہ غریب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اسے غنی کر دے گا. سامعین کرام، حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی طرف دیکھے اور اس کی بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. سامعین کرام، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مینا میں جا رہا تھا کہ راستے میں ہماری ملاقات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو آپس میں باتیں کرنے لگے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: اے عبد الرحمن بن مسعود، اے ابو عبدالرحمن، کیا میں تمہاری ایک نوجوان لڑکی سے شادی نہ کروا دوں جو تمہارے گزرے ہوئے دنوں کی یاد دلا دے؟ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: آپ ہمیں یہ کہتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا: اے جوانوں، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے حیا، آنکھوں میں حیا آتی ہے اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے. اور جو شخص نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنے سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے. سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے ہے. جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے طریقے پر عمل کرتا ہے وہ نکاح کر لے. سامعین کرام، آج کل کے دور میں ہم نے نکاح کو اتنا مشکل اور مہنگا بنا دیا اور زنا کو اتنا آسان اور معقول سستا کر دیا ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح اتنا سستا ہوا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. نہ ہی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور نہ ہی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا اور نہ ہی آپ نے کوئی اتنے زیادہ لوگ بلوائے. صرف چند لوگ بلوا کر آپ نے نکاح کر لیا اور اس کے بعد کافی دنوں کے بعد
ایسوں کے طریقوں پر چل پڑے جس کی وجہ سے ہمیں نکاح کرنے میں بہت مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور اپنے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جلد از جلد نکاح کرنے